بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ بعض اللہ کے پیارے اور نیک بندے اللہ کی رضا کے لیے اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے تشریف بھی لے آتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ پنجاب کے ایک بڑے شہر سے تعلق رکھنے والے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت پیارا نام ہے ان کا، اور والد صاحب کا نام عبد الرحمن ہے، اور ان کی عمر 60 سال ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، رنگ بھی اچھا ہے، قد ماشاءاللہ 6 فٹ ہے، دراز قد ہے ماشاءاللہ، وزن بھی مناسب ہے، بالکل سمارٹ ہے ماشاءاللہ، اور صحت مند ہے ماشاءاللہ، ذمہ دارہ کرتے ہیں، اور مادری زبان سرائکی ہے۔ نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند ہیں، بلکہ تو اوروں کو دعوت دینے والے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ماشاءاللہ بہت عرصے سے منسلک ہے، اور ماشاءاللہ 4 مہینے کب لگے؟ تقریباً تبلیغی جماعت میں 4 مہینے 90 میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 34 سال پہلے، 34 سال پہلے ماشاءاللہ ان کے یعنی 4 مہینے تبلیغی جماعت کا ایک نصاب ہوتا ہے وہ لگ چکے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کئی سفر ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو مزید دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ اچھا جی، اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہے۔ قوم برادری بلوچ ہے ان کی، اور ان کے والد صاحب بھی بزنس اور ٹھیکیدار وغیرہ کرتے تھے، مسلک دیوبندی ہے، اور گھر میں پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی سنت کے مطابق پوری ہے۔ ان کا ماشاءاللہ سوڈان میں بھی 1 سال کا سفر ہوا، اور الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، قرآن پاک اور دینی معلومات ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ان کی بچوں ان کی والدہ، ان کی اہلیہ جو ہے نا، بچوں کی والدہ، وہ فوت ہو گئیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت دی ہے، تو اگلی شادی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھیں اب آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہیں، تو اب گویا کہ بس اب زندگی کنارے لگی کھڑی ہے، اب آپ کیوں اگلی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ 4 دن جو زندگی کی ہیں، یعنی اکیلے، یعنی مشکل ہے، ویسے بھی ضرورت ہے، اس لیے میں بالکل۔ دیکھیں جی، اب کل انہوں نے میرے سے بات کی، جس سے یعنی بہت ہی عجیب انداز سے انہوں نے بات کی کہ بندہ جو ہے نا، جب عمر زیادہ ہو جائے تو بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کھانے کی، پینے کی، موت تک ضرورت رہتی ہے، اسی طرح یہ بھی انسان کی، مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اس لیے مرد کو یہ ضرورت رہتی ہے۔ تو اس ضرورت کو کہتے ہیں اگر حلال طریقے سے پورا نہ ہو تو مجھے گناہ کا شدید خطرہ ہے، اور یہ چونکہ گھر میں کوئی ایسی ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، اگرچہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن کوئی خاص ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا رشتہ مل جائے جو گھر داماد والا ہو۔ گناہ کا شدید خطرے نہ ہو، مناسب۔ اچھا جی، تو اب نہیں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا میں، یہ صرف آپ کی بات نہیں، میرے پاس پوری دنیا کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں وہ مجھے کن کن الفاظ سے مجھے بتاتے ہیں، صرف آپ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا۔ دیکھیں اللہ پاک نے ایک صحابی رسول، صحابہ کرام ہمارے لیے خوبصورت اور بہترین اور نمونہ اور مثال ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی نکاح کر لوں، میں بغیر نکاح کے اللہ کی بارگاہ عالی شان میں پیش نہیں ہونا چاہتا۔ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، جب ایک لباس پھٹ جائے تو اگلے لباس پہننا چاہیے، ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ شرعی ضرورت ہے، اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، تو ایمان کی تکمیل کر کے اللہ کے پاس جانا بہتر ہے یا ایمان ادھورے کے ساتھ اللہ کے پاس جانا بہتر ہے؟ تو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کے لیے بھی، اور اس طرح جو اپنے علاقے میں اور بزرگ ہیں سب کی شادیاں کروائیں، اور ضروری نہیں کہ ساری دنیا میرے پاس آئے، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر آس پاس دیکھا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی صورت بنائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آس پاس کوئی صورت نہ بن پا رہی ہو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس جاننے والوں میں نہ صورت بن رہی ہے، تو پھر ہم سے رابطہ کریں، اور ضرور کریں۔ اللہ پاک سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی، آپ سب کو، اور دنیا بھر سے لوگ ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں، اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ ابھی کل پرسوں ایک عرب عالم دین کی ویڈیو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے میں رو پڑا، جس میں انہوں نے لوگوں کو اپیل کی، خاص طور پہ مالداروں کو اپیل کی، جن کو اللہ نے وسعت برکت دی ہوئی ہے،
اور وہ اپنی دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی ہے جی دولت کو شادیوں پر اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں مشکل اور مہنگی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے نئے نوجوانوں پر ترس کھاؤ، اور ایسے بزرگوں پر جو بغیر شادی کے پھر رہے ہیں ان پر ترس کھاؤ، ان سب کی شادیاں کرواؤ اور شادیوں کو مشکل مہنگا بنانا ختم کر دو۔ نکاح جتنے سستے آسان اور عام ہوں گے، گناہ اتنے مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔